السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کا ویلاگ آپ سب کے لیے سننا اور آگے شیئر کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پہ میں آج ایک تھیسس دے رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہے کیا۔ بنیادی طور پہ یہ لڑائی کن قوتوں کے درمیان ہے؟ کیا واقعی یہ لڑائی عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے یا اس کا پس منظر کوئی اور ہے؟ اور آخر میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک سلوشن بھی دوں کہ یہ لڑائی ختم کیسے ہو سکتی ہے، اور کیا یہ لڑائی بہت آگے بڑھے گی یا ختم ہو بھی جائے گی، اور ہو سکتی ہے تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ میرے خیال میں ناظرین، یہ لڑائی عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ لڑائی بنیادی طور پہ دو سوچوں کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی بنیادی طور پہ پرانے اور نئے نظریات کی لڑائی ہے۔ یہ پرانے خیال کے لوگوں اور نئی نسل کے درمیان لڑائی ہے۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک جماعت کی لڑائی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لڑائی ہے کیا۔ بنیادی طور پہ یہ موجودہ اور پرانے نظریات کی لڑائی ہے۔ اور عمران خان کر کیا رہا ہے؟ عمران خان بنیادی طور پہ نئے نظریات کا ایک لیڈر بن کر ابھرا ہے، اور نئے نظریات، نئی سوچ، نئی نسل کی جو تھنکنگ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اور وہ جو چورن بیچ رہا ہے، جو سودا بیچ رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کو آپ فیوچر پالیٹکس کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی فیوچر پالیٹکس کر رہا ہے۔ اب فیوچر پالیٹکس ہے کیا؟ کرپشن کے خلاف ایک اس کا بیانیہ ہے جو اس نے بلڈ کیا ہے، بڑے سال لگائے ہیں۔ دو نہیں، ایک پاکستان کی وہ بات کرتا ہے، نئے پاکستان کی بات کرتا ہے، اور اینٹی اسٹیٹس کو وہ ایک بیانیہ دیتا ہے، پورا تھیسس دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ پوائنٹس ہیں جس کو آپ فیوچر پالیٹکس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ حال کے اندر بھی نہیں، وہ فیوچر کے اندر سیاست کر رہا ہے۔ اور سیاستدان بنیادی طور پہ خواب بیچتا ہے، اور وہ خواب بیچنا جانتا ہے، اور وہ خواب اتنے طریقے، سلیقے اور کرینے اور مینجمنٹ کے ساتھ بیچ رہا ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ دوسرا لیڈر ہے جو بیانیہ بناتا بھی ہے اور اس کو سیل بھی کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی جو چل رہی ہے یہ پرانے اور موجودہ نظریات کے درمیان، جب میں اس کو لڑائی کہتا ہوں تو یہ لڑائی آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ کئی 100 سال پرانی لڑائی ہے۔ اور ہر دور کے اندر جس نے بھی نئے نظریات کی بات کی ہے اس کو پرانے نظریات کے لوگوں نے اسی طرح رگڑا لگایا۔ وہ سقراط ہو، جس پہ الزام یہ لگا کہ یہ نوجوانوں کو باغی کر رہا ہے، یہ ان کو نئی نئی باتیں بتاتا ہے، نئے نئے نظریات اور نئی نئی سوچ دیتا ہے۔ تو سقراط کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس پہ معافی مانگ لیں، لیکن وہ کمیٹڈ تھا، اور اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن وہ اپنے نظریات سے نہیں ہٹا۔ اسی طرح گلیلیو نے جب یہ تصور پیش کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس وقت کے جو عیسائی پوپ تھے ان کے پاس جتنے آسمانی صحیفے تھے اس میں انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، تو لہٰذا اس نے کفر کیا ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس نے ایک نئی بات کی ہے، تو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کو سزا دی گئی، اور کسی شریف آدمی نے اس وقت کے نظریہ ضرورت کے کوئی لوگ ہوں گے، نظریہ ضرورت کے کسی شخص نے جو نظریہ ضرورت کو سمجھتا تھا، اس پہ بلیو کرتا تھا، اس نے کہا کہ معافی مانگ لے ورنہ تم لٹکا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو معافی مانگتا ہوں، لیکن میرے معافی مانگنے سے زمین نہیں رکے گی، میں تجربے سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحبان نے لاؤڈ سپیکر کے اوپر کیا کیا، اس کو کیا کہتے تھے، اور آج وہی لاؤڈ سپیکر ہے جس کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ مولوی صاحب
اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو تقریر ختم ہی نہیں ہوتی. پھر کلاک جب ایجاد ہوا تو اس وقت اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ جس کے اندر سے ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے تو یہ مندر کی آواز ہے. تو آج وہ ضرورت تھی، حالات کا تقاضا تھا، اور وہ ایک ایسی ایجاد تھی کہ وہ ہر گھر میں دیوار کے اوپر سچی ہوئی، اس کی جو اگلی شکل ہے. اسی طرح میں جب کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ دو نظریات کے درمیان لڑائی ہے، پرانے اور نئے نظریات کے درمیان لڑائی ہے. ایک طرف کچھ وہ لوگ ہیں جن کی شکلوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ نوجوان نسل ہے جو ایک نئی بات کر رہی ہے. اور عمران خان اس سوچ کو، ان لوگوں کو، اس یوتھ کو لیڈ کر رہا ہے اور ان کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے عمران خان نے گھڑی بیچی، عمران خان کا کریکٹر کیا ہے، وہ پلے بوائے تھا، وہ فلانا تھا. میں اس میں نہیں جاتا. میں ایک جو لڑائی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ماضی کے سیاستدانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، کچھ آج کے سیاستدانوں کو. میں شخصیات پہ نہیں جا رہا، میں نظریات کی بات کر رہا ہوں. اور شخصیات جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، سطحی لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعات کی بات کرتے ہیں. دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیات کی بات کرتے ہیں، اور جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں نظریات کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا اگلی ڈگری پہ جا کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. عمران خان آج کے دور کا سقراط اس لیے بن گیا کہ وہ نئی سوچ کو لیڈ کر رہا ہے. یہ نئی سوچ بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ جو یوتھ آج ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ باغی ہے، یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں یہ نوجوان، تو یہ بنیادی طور پہ کر کیا رہے ہیں اور عمران خان سودا کیا بیچ رہے ہیں؟ عمران خان کی ذات کو اور ان کی شکل کو، ان کی کرسما جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو 5 سے 10% لوگ ہیں جو اس کے عاشق ہیں. جو 90% لوگ اس کی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اس کے نظریے کے اوپر اس کے ساتھ ہے. اس کی جو وہ چورن بیچ رہا ہے، جو وہ سودا بیچ رہا ہے، جو وہ نظریہ بیچ رہا ہے، جو نئی سوچ دے رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سوچ اور نظریہ کبھی نہیں بڑھتا. بھٹو صاحب کو مار دیا گیا لیکن اس کا نظریہ تو آج بھی زندہ ہے. روٹی کپڑا اور مکان کی بات تو آج بھی لوگ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے جس طبقے کو اٹھایا تھا وہ طبقہ تو آج بھی جا کے اس کی قبر کے اوپر ماتھا ٹیکتا ہے. بھٹو نئی لوگوں کے دماغوں سے نہیں نکل سکا. اس نے ایک سوچ دی تھی، ایک نظریہ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں. وہ بھی اسی طرح چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے جس طرح ماضی کی میں نے چند مثالیں دی. بہت ساری مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں. ارتقاء کا جو عمل ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. یہ لڑائی جو چل رہی ہے ملک کے اندر، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ لمبی چلے گی. لمبی میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج جو عمران خان کے عہد کے لوگ ہیں، جو اس کی فالوئنگ میں، یہ آگے 10 15 20 30 سال یہ لوگ انرجی میں رہیں گے، ینگ رہیں گے اور فائٹ کرتے رہیں گے کسی نہ کسی شکل میں. یہ جان نہیں چھوڑیں گے. اور پھر آگے اگر آپ سوچیں تو جو آج کی نسل کے چھوٹے بچے جو یہ لڑائی دو بدو ہوتی ہوئی لڑائی دیکھ رہے ہیں، جو ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو یوتھ ہے، چھوٹے بچے ہیں، یہ اگلے 10 سال میں جو ووٹر بنیں گے، جنہوں نے یہ ساری لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر آگے چل کے یہ سارے لوگ بھی اسی طرح کے، اسی نئی سوچ کے سسٹم کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. تو ایک نئی انرجی اس
مومنٹ کو مل سکتی ہے، سوچ کو مل سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی اور یہ لڑائی آگے چلے گی. اور یہ عمران خان نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے اشرافیہ کو، جس طرح ایکسپوز کیا ہے مختلف جو میٹر کرتے ہیں لوگ ان کو، جس طرح کہتے ہیں کہ حمام میں سب ننگے ہیں، تو عمران خان نے تو حمام کی دیواریں گرا دی. اچھا وہ قصور تو خیر اس کا بہت بڑا ہے اور اس قصور کی سزا بھی اس کو مل رہی ہے. اور اس طرح اشرافیہ کو تو جو کہے گا، جو بات کرے گا، جو چیلنج کرے گا، اس کی سزا تو بہرحال اس کو ملے گی. میرے خیال میں عمران خان کا جو علاج ہے وہ دو طرح سے ہے. اس لڑائی کو ختم کرنے کا طریقہ میں آخر میں بتاتا چلوں، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کو اقتدار ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا. تو جو اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اس کا دو حل ہے. جناب عاصم منیر صاحب، ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے. جو کچھ عمران خان کہہ رہا ہے، جس کو مڈل کلاس اور یوتھ فالو کر رہی ہے، آپ وہ پریکٹیکلی وہ کر کے دکھا دیں تو عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی. کر کے دکھانے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ بات کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کرپشن کے خلاف وہ نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے، تو آپ کرپشن کو ختم کر کے دکھا دیں، عمران خان ختم ہو جائے گا. عمران خان سٹیٹس کو بریک کرنے کی بات کر رہا ہے، آپ سٹیٹس کو بریک کر دیں، عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا، ڈیفینسو پوزیشن میں چلا جائے گا، اس کا سودا بکنا بند ہو جائے گا. عمران خان نئے پاکستان کی بات کرتا ہے، آپ نئے پاکستان بنا دیں، پریکٹیکلی اس کو تعمیر کر دیں. آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے. اگر سب سے بڑی پارٹی پاکستان کے اندر دنوں میں تتر بتر ہو سکتی ہے تو آپ یقین کریں کر سکتے ہیں. وہ جوڈیشری کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہے، یقیناً آپ کر سکتے ہیں. وہ اس پارلیمانی سسٹم کی تطہیر کی بات کرتا ہے، بے شک وہ خود بھی اس روایتی سسٹم کا حصہ ہے. یقین کریں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یقین جانیے آپ کر سکتے ہیں. ایک حل تو بڑا سادہ اور سمپل سا ہے، اور اگر آپ 100% نہیں بھی کرتے تو آپ 50% کر دیں، 25% کر دیں، 30% کر دیں. لوگ یقین کریں آپ کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیں گے. کیونکہ جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو عمران خان موبلائز کر کے مین سٹریم سسٹم میں لایا تھا، سیاست میں لایا تھا، یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سیاست نہیں کرتے تھے، یہ ووٹ نہیں دیتے تھے، یہ الیکشن کے دن کو ایک پکنک کے طور پر مناتے تھے. یہ آئسولیٹ تھے، یہ سسٹم سے ناراض تھے. یہ مڈل کلاس تھی. یہ مڈل کلاس ایک بڑی، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ سوسائٹی کا پلر ہوتی ہے، سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اس کو آپ بچائیں اور آپ بچا سکتے ہیں، اس کلاس کو آپ بچا سکتے ہیں. اور آج یہ پھر ساری کلاس مایوس ہو کے دوبارہ سے سسٹم سے آئسولیٹ ہو کے یہ ساری کی ساری واپس چلی گئی، یہ جا رہی ہے. اب واپس اس کو سسٹم میں رکھ سکتے ہیں. یہ ملک چلانے والے لوگ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو مایوس ہونے سے بچا سکتے ہیں. پریکٹیکلی جو کچھ عمران خان کہہ رہا ہے وہ آپ عملاً کرتے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، عمران خان سے جان چھوٹ جائے گی. دوسرا حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں، اور پرائم منسٹر بنا کے موجودہ جو سسٹم ہے جس کے تحت وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے بنا دیں، ان کا شوق پورا کر دیں، اور اللہ کے فضل سے سال کے اندر اندر وہ فارغ ہو جائیں گے. چونکہ اس سسٹم کے تحت تو آپ حضرت قائد اعظم کو بھی اٹھا کے لا کے بٹھا دیں گے تو یہ سسٹم کھا جائے گا، اور وہ ریکویسٹ کریں گے آپ کو حضرت قائد اعظم کہ مجھے واپس ادھر ہی بھیج دیں، چونکہ ان کو بھی گالیاں موجودہ حکمرانوں سے زیادہ پڑیں گی. آپ مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں. یہ سسٹم ہی
ڈلیور نہیں کر سکتا، یہ ملک گورنیبل ہی نہیں رہا. تو آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار دیں، سال ایک انتظار کریں. تو نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ پکڑ دکڑ کی ضرورت ہے. خان صاحب واپس پیک ہو کے واپس چلے جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. یہ لڑائی اگر لمبی ہوئی تو پاکستان بلیڈ کرتا رہے گا. بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی اس لڑائی کے اندر ہے. میری فوج کو اس لڑائی میں گالیاں پڑ رہی ہیں. میں بینگ پاکستانی اپسیٹ ہوں، پریشان ہوں. میرا ادارہ ڈی فیم ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. غرور ہے پاکستان کی قوم کا فوج، اور جس قوم سے غرور اس کا چھین لیا جائے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے اس قوم کا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ وائزلی ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، عقل مندی کا ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. اور میں ارباب اقتدار کو آخر میں یہی درخواست کروں گا کہ یہ اب سوچنے کا وقت ہے. ملک کا پہلے بہت نقصان ہو چکا، اب مزید اس ملک کو تباہی سے بچائیے. بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، آگے دوستوں کو میرا پروگرام ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ میں خالصتاً آپ کی آواز ہوں. خلوص اور محبت کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کرتا ہوں. میرا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں، میرا ایجنڈا پاکستان ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.